ارشاد صاحب، یہ آج جو شہ سرخی ہے جنگ کی اور اس میں جو انکشافات ہیں، یہ دعوے ہیں، کتنے قرین قیاس ہیں آپ کی نظر میں؟ اور یہ خاموش مفاہمت کی پاکستان میں تاریخ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے اس لحاظ سے کہ یہ کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ امریکہ سے جو 3-4 لوگ تشریف لائے تھے، 4 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا، 5 لوگ تھے، تو ان کی ملاقاتیں ہوئیں، گورنمنٹ سائٹ پہ بھی ہوئیں، اڈیالہ بھی گئے، وہ کہیں اور بھی طویل 6-7 گھنٹے کی طویل ایک ملاقات رپورٹ ہوئی۔ ایک دو دوستوں سے ہمارا بھی رابطہ ہے، انہوں نے بھی ہمیں کچھ تفصیلات بتائیں، لیکن آخری سٹیج پہ وہ ناکامی سے دوچار ہو گئی۔ پھر یہ جا کے فروری میں، رمضان شریف کے مہینے میں، دوبارہ اسی سال کی بات ہے، پھر ہوئیں، پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب ایک نئی کوشش ہو رہی ہے، اس میں غیر اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں جو رپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب وغیرہ، یہ بھی شامل ہیں، لیکن اب وہ اڈیالہ کی بجائے یہ ہو رہا ہے کوٹ لکھپت جیل میں۔ بنیادی چیز یہ ہے، 2 چیزیں ہیں جو 2 کی مین ہیں، وہ اپنی پوزیشن سے کتنا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی مفاہمت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ جناب ایک شخص جو ہے یا ایک فریق جو ہے بالکل پسپا ہو جائے، بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یا دوسرا فریق بالکل پسپا ہو جائے، یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے ایک قدم ایک طرف سے، ایک قدم دوسری طرف سے ہوگا۔ مذاکرات جب بھی ہوتا ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اس میں وکٹری جو ہوتی ہے وہ سرنڈر یا وکٹری صرف جنگ میں ہوتا ہے جی، ٹوٹل سرنڈر یا ٹوٹل وکٹری صرف لڑائی جھگڑے فساد کے نتیجے میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے کو سرنڈر پر مضبوط کر دیتا ہے۔ لیکن جب ڈائیلاگ ہوتا ہے، مذاکرات، اسی لیے اس کو حسن سمجھا جاتا ہے انسانیت کا، انسانی سوسائٹی کا، کہ اس میں ہر شخص جو ہے اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے اور وسیع تر مفاد میں، خواہ وہ اپنا مفاد ہو، خواہ وہ اپنی برادری کا مفاد ہو، اپنے قبیلے کا مفاد ہو، اپنی پارٹی کا مفاد ہو، ملک کا مفاد ہو، قوم کا مفاد ہو، کسی نہ کسی کے مفاد میں تھوڑی بہت گیو اینڈ ٹیک کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اڈیالہ جو کوٹ لکھپت کے قیدی ہیں، یہ اڈیالہ کے قیدی کو قائل کرنے کی کس قدر صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے تو کسی کی یہ صلاحیت ہمارے سامنے کھل کر سامنے نہیں آئی، اور جو مفاہمتی کمیٹی ہے یا مذاکراتی لوگ ہیں وہ کس قدر پاورفل ہیں، وہ کس قدر بات منوانے کی دونوں طرف سے اہلیت رکھتے ہیں، یہ بھی ہے۔ حکومت اس کو سمجھتی ہے کہ یہ قومی مفاد میں ہے، وہ کس قدر سمجھتی ہے، نہیں سمجھتی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، ریلیونٹ کوارٹرز اور پی ٹی آئی کے معاملات گڑبڑ رہے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہی ہیں کیونکہ وہ حکومت میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو آج کی خبر ہے اس خبر کو دیکھتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ کچھ وزراء بھی اس میں شامل ہیں۔ دیٹ مینز کہ ایک کنسنٹ حکومتی اینڈ پہ بھی، مسلم لیگ نون کے اینڈ پہ بھی موجود ہے کہ یہ جو پولیٹیکل میس ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے، یا وہ جو بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہی رہیں، وہ زیادہ قرین قیاس ہیں؟ دیکھیں، اصل میں پہلے فریم ورک طے کرنا چاہیے کہ نفع و نقصان کس فریم ورک میں، ملک کا مفاد یا ملک کا نقصان، قوم کا مفاد یا قوم کا نقصان، اور کسی سیاسی جماعت کا مفاد یا اس کا نقصان، ٹھیک ہے نا، کسی گروہ کا مفاد یا نقصان۔ حکومت میں ہے مسلم لیگ نون یا مثال کے طور پر پیپلز پارٹی اور اتحادی، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب ذمہ داری کس کی ہے اس ملک کو چلانا، اس ملک کی معاشی حالت سدھارنا، سیاسی استحکام لانا، عوام کو مطمئن کرنا، عوام کو بے روزگاری کے افریت سے
اس کی جان چھڑانا، مہنگائی کم کرنا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ کیا موجودہ حالات بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے، عدم استحکام کے خاتمے کے لیے، معاشی استحکام لانے کے لیے سازگار ہیں؟ جواب اگر تو ہے ہاں میں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ سازگار ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ یہ معاذ جاری رہے اسٹیبلشمنٹ اور ایک سیاسی جماعت کے درمیان، اور وہ مدد سے حکومت کرتے رہیں۔ لیکن اگر یہ جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے کہ ملک کے جو قرضے بڑھ رہے ہیں، ملک میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا نفع ہے، اس کو مفاد ہے محدود سا، اس کو چھوڑ کے بڑے مفاد کے بارے میں سوچے۔ وہ بڑے مفاد میں اس کا اپنا مفاد بھی پوشیدہ ہے، ملک کا مفاد بھی پوشیدہ ہے، قوم کا مفاد بھی پوشیدہ ہے۔ وہ تو آلریڈی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل ملک کے مفاد کی خاطر داؤ پہ میں تو کسی کو غلط یہ صحیح نہیں کر رہا، میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کو یہ ہے سوچ۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ دوسرا فریق جو ہے اس کو بھی اسی نقطہ نظر سے سوچنا ہے کہ اگر ملک کا مفاد، قوم کا مفاد پس پشت ڈال کر وہ سیاسی مفاد حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اس کا کیا ان کو الٹیمیٹ رزلٹ کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالآخر وہ بھی لوزر ہوں گے نا۔ اگر خدا نخواستہ ملک کسی وجہ سے کو نقصان پہنچتا ہے، پارلیمانی نظام کو نقصان پہنچتا ہے، قوم کو نقصان پہنچتا ہے، معیشت خراب ہوتی ہے، عوام غیر مطمئن ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان صرف مسلم لیگ نون تو نہیں اٹھائے گی، کوئی ادارہ تو نہیں اٹھائے گا، پوری قوم۔ اور پھر جواب دہ بھی ہیں، آپ کی حکومت بھی تو ہے۔ اس بنیاد پر میں اسی بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مفاہمتی ماحول پیدا کریں، مذاکرات کی طرف جائیں، گیو اینڈ ٹیک کریں، اور اس ملک کو استحکام دیں۔ اچھا، اب دوسرا ہم یہ اس سوچ سے نجات حاصل کریں کہ جی ایک فریق سرنڈر کرے گا تو بات بنے گی۔ اچھا رشاد صاحب، اب سوال یہ ہے، اب جو کوٹ لکھپت کے بارے بات ہو رہی ہے کہ یہ والا کیمپ اڈیالہ کے بجائے اب یہاں پہ بات چل رہی ہے، اوبویسلی کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں وہ مرہون منت ہیں اڈیالہ والے قیدی کے۔ اگر یہ لوگ، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایک سجیشن دی، مذاکرات کی، اس کو ان کی پارٹی نہیں آنیسٹلی اس طرح آن نہیں کیا جو خط لکھا گیا تھا، اگر یہ لوگ اب کی بار کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اڈیالہ والے کو اور وہ کنونس نہیں ہوتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا فیصلہ بھی کچھ بدلے گا؟ کیونکہ یہ بارڈر ایج پہ نہیں آ چکے یہ لوگ۔ دیکھیں، اس میں بھی جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی مائنس فلاں۔ میں اپنے جو ہوش و واس سنبھالا ہے جب سے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوششیں ہر بار ہوئی ہیں کہ بھٹو خاندان کے بغیر پیپلز پارٹی، شریف خاندان کے بغیر مسلم لیگ نون، یہ کوششیں ہوئی ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی، صفر۔ پروگریسو پیپلز پارٹی بن گئی، نیشنل پیپلز پارٹی بن گئی، ذوالفقار بن گئی۔ نہیں، وہ تو خیر ایک دہشت گرد تنظیم تھی نا۔ نہیں، پیپلز پارٹی وہ جو بغنوا بھٹو والی ہے، ہاں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، وہ بن گئی، اس کا کوئی بھی نہیں ہوا، بالآخر وہ جو نیوکلیس تھا اس کی طرف ہی لوٹنا پڑا۔ تو اگر مثال کے طور پر یہ لوگ جو اڈیالہ والے ہیں یہ تیار ہو جاتے ہیں، ایک وہ سنبھال لیتے ہیں، جو ڈرائیونگ سیٹ پر شاہ محمود قریشی صاحب کو بٹھا دیا جاتا ہے، تو کیا اس سے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ از خود فیصلے کریں اور ان فیصلوں کو عوامی پذیرائی حاصل ہو، اور جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں سیاسی استحکام کا وہ حاصل کر لیں؟ نہیں، اگر دوسری جانب ہٹ درمی ہے پھر ان لوگوں کو بھی تو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا نا۔ نہیں، دیکھیں، ہٹ درمی جو ہے ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی جو ایک طرف ایک فریق ہے جس کی آپ ہٹ درم، اس کی ہر بات مان لی جائے یا وہ ہر بات منوانے پر تل جائے۔ میں تو گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دونوں فریقوں کو
یہ مانتے ہوئے، دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، دوسرے کو ایک حقیقت سمجھتے ہوئے اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کوشش کریں گے وہ مصنوعی ہوگی، وہ جعلی ہوگی۔ صحیح ہے۔